بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر میں فی نفس ہی نحوست نہیں۔ برادران اسلام، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی جائز نہیں، الو اور سفر کے مہینہ میں کوئی نحوست نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب الجزام حدیث نمبر 5380۔ حضرت سیدی ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری محدث دکن علیہ الرحمہ اس کی شرح کرتے ہوئے زجاجۃ المصابیح کی کہ حاشیہ میں رقم تراز ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی سنن میں بیان کیا کہ محدث بقیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں اپنے استاد محمد بن راشد سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کی آمد کو منحوس سمجھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث شریف سے اس وہم کی نفی ہو جاتی ہے جو ماہ سفر سے متعلق کیا جاتا ہے کہ اس میں آفات و بلیات بکثرت نازل ہوا کرتی ہیں۔ زجاجۃ المصابیح جلد نمبر 3 کتاب الطب۔ برادران اسلام، مذکورہ بالا احادیث شریفہ کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھنا غیر اسلامی ہے۔ اس مہینہ میں شادی بیاہ سے گریز کرنا اور خوشی و مسرت کی تقاریب کے انعقاد کو نہ منانا، نامناسب سمجھنا، یہ سب بے جا امور ہیں اور جاہلیت کے باطل تہمات کی پیداوار ہے جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماہ سفر کی تاریخی حیثیت بھی اگر دیکھی جائے تو ایک روایت کے مطابق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اسی ماہ مبارک میں کروایا تھا۔ گو کہ معروف روایت ماہ شوال کی ہے، ماہ سفر میں نکاح کے متعلق روایت ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے 2 ہجری سفر کے مہینہ میں عقد فرمایا اور آپ کی رخصتی ہجرت کے 22 مہینے بعد اوائل ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔ سبل الہدا والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 469۔